اسی علم کی وجہ سے ہے۔ اور علم آدم الاسماء، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو نام سکھا دیے۔ اب پھر فرشتوں کو کہا کہ بتاؤ ان کا نام، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں جانتے۔ ان کنتم صادقین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر سچے ہو تو بتاؤ۔ قالو، انہوں نے کہا کہ فرشتوں نے سبحانکا، پاک ہے تو، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھا دیا۔ اب دیکھیے اس میں ان کا احترام کی حد دیکھیے کہ ہمارے جیسے کوئی اسٹوڈنٹ ہو، ہماری اگر ٹیچر کہیے تو استاد اور اس کی بات ہو رہی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹیچر ہیں، سکھا کس کو رہے آدم علیہ السلام کو، استاد اور ٹیچر وہ بیان کر رہے ہیں، اور پھر فرشتوں کو کہہ رہے ہیں کہ اب بتاؤ آدم علیہ السلام کے۔ تو اگر اس دنیا میں ایسا ہو کہ ٹیچر ہمیں کہتا ہے کہ اب بتاؤ، تو ہم کہے جی ایک تو آپ نے سکھایا نہیں ہمیں، اوپر سے اب ہمیں پوچھ رہے ہیں کہ آپ اس کا نام بھی بتائیں، اور دوسرا ان کو سکھا دیے، ان کو ہمارے سامنے کہہ رہے ہیں اب بتاؤ، تو ان کو تو سب پتہ ہے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے کہا سبحانکا، پاک ہے تو، لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے جو علمیت آپ نے ہمیں سکھا دیا۔ انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی ہے، العلیم، الحکیم، اور بے شک آپ ہی بہت جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ قالا، کہا، یا آدم، اے آدم، انبئہم، بتا ان کو، باسمائہم، ان کے نام، فلما، پس جب، انباءہم، بتا دیا ان کو، باسمائہم، سب چیزوں کے نام، قالا، کہا، علم، کیا نہیں، اقل، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ قالا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے لگے، علم، اقل، کیا میں نے نہیں کہا تھا، لکم، واسطے تمہارے، انی، بے شک میں، عالم، جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، غائب آسمان اور زمینوں کے، وعالم، اور جانتا ہوں، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے سامنے جب فرشتوں سے پوچھتے ہیں تو انہوں نے جب انکار کیا کہ ہمیں نہیں پتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اپنے بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں۔ اور آپ نے سورۃ بقرہ کے آخری رکوع میں بھی یہ پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ جب آیت آئی تھی نا کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، کہ جو تم اپنے دلوں میں چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، یغفر لمن یشاء، اللہ ان کو تو یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے حساب لے گا اس کے بارے میں۔ تو کہتے ہیں کہ صحابہ کانپ اٹھے تھے یہ آیت سن کے، اور انہوں نے جا کے نبی، ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کسی کے بارے میں کہ اس نے یہ آیت پڑھی تھی تو وہ کام کیا، وہ ڈر گیا کہ یہ کیا ہے؟ تو صحابہ بھاگے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہمارے دل میں ہوگا، ہم چھپاتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، تو اللہ اس کا حساب لے گا، وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، کہ وہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا وہ اس کو عذاب دے گا، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہمارے دل میں کئی دفعہ ایسے وسوسے آتے ہیں جس پہ ہمارا اختیار نہیں ہوتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ یہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کوئی نفس سے اس کی وسعت کے سے زیادہ حساب نہیں لیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ وسعت دی ہے، فار ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں کہ اگر آپ کسی کو دیکھتے ہو کہ وہ $1 ملین خرچ کر رہا ہے غریبوں پہ، تو ہمارے دل میں آتا ہے، ایک غریب بندہ ہے فار ایگزامپل، اس کے دل میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے پاس تو ہے ہی نہیں ہے، میری تو حیثیت ہی نہیں ہے، تو میں اب کیا کروں؟ دیکھیے وہ غریب کا مسکرا کے کسی کو دیکھ لینا، کسی کی ہیلپ، ایسے کوئی چیز گری ہوئی اٹھا کے دے دینا، تو وہ بھی اس کا وہ صدقہ ہو گیا جو اس نے ملینز کا صدقہ دیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ کہتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی وسعت سے بڑھ کے کوئی آپ سے حساب نہیں لے گا، وہ آپ کو